السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو زیڈ ان اوورز اسٹوڈیو۔ پارٹ نمبر 31 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یزدان نے حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر سرجان اس کی جانب دیکھنے سے گریز پر رہتی تھی۔ اس کے نہایت قریب پوری طرح دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی، اس کے خون آلود زخم کو صاف کرتی روئی سے اس پر دوا لگانے لگی تھی۔ تم نے اپنا یہ ہاتھ جان بوجھ کر زخمی کیا ہے نا؟ زرجان اس کے ہاتھ پہ بہت ہی احتیاط سے بینڈج کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ایسے تھے جیسے چوٹ اسے لگی ہو۔ اس کے ایک دم ٹھیک اندازے پر یزدان پل بھر کو چونک گیا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وہ حیرت کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ جیسے تم میری رگ رگ سے واقف ہو، ویسے ہی میں بھی تمہیں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، زرجان نے اسے جتاتے انداز میں دیکھ کر کہا تھا۔ تم سمجھتی ہو مجھے؟ تو پھر میرا درد کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ میں کتنی تکلیف میں ہوں یہ کہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ یزدان اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اس کی کلائی تھام کر اسے قریب کرتے کرب سجا لہجے میں بولا تھا۔ زرجان کا دل اس کی لال پڑتی آنکھیں دیکھ جیسے کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے کتنی شدت سے چاہا تھا اس شخص کو، پھر وہ اس کی اذیت کیوں نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ اس نے اپنی تکلیف کو پہاڑ بنا کر اپنی محبت سے پوری طرح آنکھیں کیوں موڑ لی تھیں؟ وہ ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ اسے سنگ دل اور ظالم کا خطاب یزدان کو دے رکھا تھا، جبکہ حقیقت میں سنگ دل تو وہ نکلی تھی۔ زاکوان تک وہ قیامت خیز خبر پہنچ چکی تھی جو سنتے ہی اس کی شریانوں میں چلتا خون غصے سے ابلنے لگا تھا۔ اسے عنائشہ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ بنا گارڈز یا کوئی بھی سیکیورٹی لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ حویلی سے اسے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ ساتھ میں پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کے پیچھے نکل آئے تھے۔ زاکوان سے کسی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ فون بالکل آف کر چکا تھا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے بولان پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ زاکوان اتنی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اس نے 5 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ اس کی گاڑی کا کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ عنائشہ کی جانب سے گڑبڑ کا احساس تو اسے اسی لمحے ہو گیا تھا جب کل شام اس کے کال کرنے پر عنائشہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زاکوان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوتی آگ اگل رہی تھیں۔ اس کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی گرفت بھی اتنی سخت تھی کہ جیسے ابھی اسٹیئرنگ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ جائے گا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ زاکوان سیدھا چتوئی حویلی جا کر عنائشہ کے حوالے سے کوئی سنگین فیصلہ سنائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ زاکوان کی گاڑی کا رخ خان حویلی کی جانب تھا، جس کے باہر جابر خان پہلے ہی پوری سیکیورٹی کے انتظامات کروا چکا تھا اور اپنے آدمیوں کو یہی کہہ رکھا تھا کہ جو بھی زبردستی حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش کرے اسے وہیں ختم کر دیا جائے، چاہے وہ سردار زاکوان جتوئی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر زاکوان کی گاڑی جیسے ہی خان حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی، اس کے پیچھے اس کی سیکیورٹی کی 4 گاڑیاں مزید آن رکی تھیں، جن سے اس کے گارڈز گاڑی سے نکل کر زاکوان کی گاڑی کے ارد گرد آن کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے حویلی کے چوکیدار کے سر پر بندوق تان رکھی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی سردار زاکوان کو اپنے سامنے دیکھ ڈھیلے پڑ چکے تھے، چاہے جتنی بھی دشمنیاں سہیں، مگر ان کی نظر میں ان کے قبیلے کے سردار کے لیے بہت زیادہ عزت تھی۔ وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ عزت، محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ سردار زاکوان کو دیکھ ان کی بندوقیں ویسے ہی نیچے ہو گئی تھیں۔ زاکوان چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے خان حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ ان کے ہاں ایک معزز سردار کو ایسے ہی عزت دی جاتی تھی۔ زاکوان کو ڈرائنگ روم میں سیدھا اندر آتا دیکھ وہاں بیٹھے جابر خان اور باقی سب شوق کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ زاکوان اتنی جلدی ان کے سروں پہ آن کھڑا ہوگا۔ اسے اندر موجود کسی بھی شخص نے روکنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ سب ایک جانب کو ہوتے اپنی گردنیں جھکا گئے تھے۔ جابر خان کو اس کی لہو ٹپکاتی آنکھیں دیکھ اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ سردار سائیں، آپ یہاں؟ سب سے پہلے ہوش میں آتے فہیم خان آگے بڑھا تھا، جبکہ باقی سب خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے تھے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ یہ انا پرست اور مغرور سردار اپنی سردارنی کی اس حرکت پر اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، مگر اسے چند گھنٹوں میں ہی یہاں واپس پہنچتے دیکھ سب اندر سے سہم چکے تھے۔ میری سردارنی کہاں ہے؟ زاکوان نے یہ الفاظ کتنی مشکل سے ادا کیے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اپنی سردارنی کی فکر میں اور اس کی اس حرکت کے بعد
وہ کتنی اذیت میں تھا یہ بات وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سردار سائیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو ابھی اس خبر کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ جابر خان ہوشیاری دکھاتا فوراً آگے آیا تھا۔ جب زاگوان نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈ سے بندوق چھینتے جابر خان کی ٹانگ کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا، جو درد سے چیختا منہ کے بل زاگوان کے پیروں میں آن گرا تھا۔ باقی سب بھی یہ دیکھ کر سہم چکے تھے۔ کسی میں آگے آنے اور کچھ بولنے کی جرت نہیں بچی تھی۔ فہیم خان نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں، جہاں ہر طرف زاگوان کے گارڈز ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کے اپنے ساتھی نہ جانے کہاں مر گئے تھے۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بتاؤ، میری سردارنی کہاں ہے؟ زاگوان کی غضبناک دھاڑ پر اور اس کی دی جانے والی سزا برداشت نہ کر پاتے جابر خان بھی تڑپ رہا تھا، کیونکہ زاگوان نے اس کے زخم پر پیر سے مسل رکھا تھا۔ فہیم خان نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ زاگوان کو عائشہ کا بتاتے اوپر کے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہی ختم کر دینا۔ زاگوان اپنے آدمیوں کو حکم دیتا تیر کی تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا اور پوری قوت سے ضربیں لگاتے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ جب سامنے کا منظر دیکھ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ مہناز بیگم بے سدھ ہی نیچے پڑی تھیں، جبکہ عنائشہ ان کا سر گود میں رکھے بری طرح رو رہی تھیں۔ اس کے ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ زاگوان سختی سے مٹھیاں کھینچ گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عنائشہ نے اوپر دیکھا تھا۔ جب سامنے کھڑے اپنی زندگی کے مہربان ترین انسان کو دیکھ اس کے آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ اسے اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ کتنا غلط کر کے آئی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اس کے نام پر سیاہی مل کر اس کی حویلی سے فرار اختیار کیا تھا، مگر اس شخص کی محبت اس کے لیے کتنی پاورفل اور سچی تھی۔ وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ پایا تھا اور چند گھنٹوں کے اندر اس تک آن پہنچا تھا۔ عنائشہ کو اس کی محبت کی طاقت اور مخلصی کے آگے اپنی محبت بہت کمزور لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سیدھی زاگوان کے سینے سے جا لگی تھی، مگر آج زندگی میں پہلی بار اس کے سردار نے اسے اپنے مضبوط حصار میں نہیں لیا تھا۔ اس گھٹیا شخص نے ماما کو زہر دے دیا ہے، پلیز ان کی جان بچا لو، پلیز۔ عنائشہ اس کے سامنے ہچکیوں سے روتے اس سے فریاد کر گئی تھی، جس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی دیکھ عنائشہ کو اس لمحے اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا۔ زاگوان نے باہر کھڑے سجاول کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ عنائشہ اس وقت بھی زاگوان کی اسی شال میں پوری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ سجاول مہناز بیگم کو اٹھاتا جلدی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ زاگوان نے ابھی بھی عنائشہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نیچے کھڑے خان حویلی کے تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ سردار سائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سردارنی اپنی مرضی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھیں، میں نے تو صرف مدد کی۔ جابر خان زاگوان کو وہاں آتے دیکھ اس کے پیر پکڑ گیا تھا۔ وہ سردار زاگوان چتوئی تھا جس نے اب تک خان حویلی والوں کو بہت زیادہ مہلت دی تھی، لیکن اس بار تو اس کی سردارنی کو نشانہ بنا کر انہوں نے سیدھا اس کے دل پہ وار کیا تھا۔ وہ کیسے بخشتا انہیں؟ زاگوان نے گن لیتے اس میں موجود تمام گولیاں جابر خان پر خالی کر دی تھیں۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ایک جانب لڑک گیا تھا۔ عنائشہ جو خوف کے مارے زاگوان کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جابر خان کے اس انجام پر اس کی جانب سے نفرت سے نگاہیں پھیر گئی تھیں۔ زاگوان رکا نہیں تھا، وہاں جابر خان کی پلاننگ میں شریک تمام افراد کو ایک ایک گولی مارتے وہیں پر ان سے انتقام پورا کرتے وہ فہیم خان کی جانب پلٹا تھا۔ اپنے بیٹے کے قاتل اور اپنے خاندان کی اس تباہی کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ اتنے سالوں سے میرا اقتدار حاصل کرنے کی تمہاری بھوک ہی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں میں ماروں گا نہیں، کیونکہ تمہاری سزا مرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اگلی ساری زندگی معذور بن کر اپنے بیٹے کی موت کا سوگ منانا ہے تمہاری سزا۔ زاگوان یہ بات بولتے رکا نہیں تھا، اس نے فہیم خان کی ٹانگوں پر گولیاں چلاتے اسے ساری زندگی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ان لوگوں نے اب تک اس کے خلاف بہت سازشیں کی تھیں، جن پر ہمیشہ وہ سردار ہونے کی اعلیٰ ظرفی دکھاتا درگزر سے کام لیتا آیا تھا، مگر آج جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ سب ایسی ہی عبرتناک سزا کے مستحق تھے۔ زاگوان چتوئی نے سجاول کے علاوہ خان حویلی کے تمام مردوں کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔
کیونکہ وہ سب اس سازش میں جابر خان کے ساتھ شریک تھے۔ عنائشہ یہ سب دیکھتی سختی سے آنکھیں نیچے کھڑی کیے تھی۔ اسے ذاکوان سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور پچھتاوا کئی گنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنے سردار پر بھروسہ کر کے اسے سب کچھ کیوں نہیں بتایا تھا۔ جو شخص دشمنوں کے گھر میں کھڑا ہو کر انہیں اپنے پیروں پہ لے آیا تھا، وہ بھلا اس کی ماما کو جابر خان سے کیسے نہ بچاتا؟ مگر اب وہ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ذاکوان اس کا ہاتھ ویسے ہی سختی سے تھامے اسے لیے خان حویلی سے نکل آیا تھا۔ عنائشہ اس کے ہاتھ کی سختی سے اپنے لیے اس کے غصے کا اندازہ لگا گئی تھی، لیکن آج اسے یہ سختی بھی بہت عزیز تھی۔ اس کا دل اسی بات کا دوا گو تھا کہ سختی سے ہی صحیح مگر وہ اس کا ہاتھ تھامے تو رکھے۔ لیکن ذاکوان کی خطرناک تیور دیکھ اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یزدان شاہ کے خاندان کو ختم کرنے والے اور اس کے جان کے دشمن کوئی اور نہیں بلکہ زرجان کے گھر والے ہی تھے۔ زرجان کے دادا، باپ اور چچا نے یہ گھناؤنا اور انسانیت سے گھرا ہوا فعل سرزد کیا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی شروع دن سے ہی روایتی دشمنی چلتی آ رہی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دشمنی قتل و غارت پر آن پہنچے گی۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اکبر شاہ کا بیٹا اس وقت ان کے ساتھ موجود نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گیا ہے۔ انہوں نے شاہ خاندان کو اس سازش سے ختم کیا تھا کہ کسی کو بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پایا تھا۔ مہرین بیگم اور ان کے شوہر نے انصاف کی خاطر کوئی دھر نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا دینے کے بعد بھی انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، مگر انہوں نے وہ ساری جائیداد اپنے دشمنوں کے پاس جانے سے بچا لی تھی۔ یزدان کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے مہرین بیگم اپنی پوری فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنی دور کی رشتہ دار مہر جان، جو کہ ایک بے سہارا اور بیوہ عورت تھیں، انہیں وہاں اکبر شاہ کی بہن کے نام سے گدی نشین بنا کر بٹھا دیا تھا، جو واقعی ایک نیک خاتون تھی اور گدی کو سنبھالنے کی قابل بھی۔ زرجان کے خاندان والے پہلے جو ظلم اٹھا چکے تھے، اس کے بعد وہ اپنے پیر مضبوط نہیں کر پائے تھے کہ مہر جان کو ڈرا دھمکا کر وہ سب حاصل کر سکتے، اور کچھ عرصے بعد جیسے ہی انہیں موقع ملا کچھ کرنے کا، تب ذاکوان جتوئی کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جیسے پھر سے بندھ گئے تھے، کیونکہ ذاکوان جتوئی کے بنائے گئے قانون کافی سخت تھے۔ وہ بھی خان حویلی والوں کے ہی قبیلے میں آتے تھے، اس لیے ان دونوں کی خصلتیں کافی ملتی جلتی تھیں۔ زرجان کا بھائی جابر خان کا بہت اچھا دوست اور اسی کے جیسی عادتوں کا مالک تھا۔ مخالف قبیلے والوں سے لڑائی کے ایک نتیجے میں گولیاں چلی تھیں، جس میں ایک شخص کے قتل کا الزام زرجان کے بھائی پر آیا تھا، جس کے نتیجے میں زرجان کو ونی میں دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جسے ذاکوان نے دلشیر کو بھیج کر بروقت رکوا بھی دیا تھا۔ اس دن عنائشہ کے وہاں سب لوگوں کے سامنے جا کر زرجان سے محبت کے حوالے سے دلشیر سے کیے جانے والے استحصال سے بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی، جن میں سے کچھ مخبروں نے زرجان کے بھائی کو علم ہوا تھا کہ دلشیر اور اس کی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ زرجان کا بھائی یہ بات جان کر اپنی اس بہن کو ختم کر دینا چاہتا تھا، جو خود کو اس کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر کے ونی ہونے کو بھی تیار ہو گئی تھی، مگر زرجان کے باپ نے اسے ایسا کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ جس کے بعد زرجان کو بھی سزا ملتی اور ذاکوان کا خاص آدمی دلشیر بھی ان کے قدموں میں آ جاتا۔ دل میں اسی لیے انہوں نے زرجان کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، بلکہ شفافیت کی انتہا کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کی قیمت لگائی تھی۔ وہ صرف دلشیر کو اپنے سامنے لانا چاہتے تھے اور اسے ذاکوان کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے والا یزدان شاہ اور ذاکوان جتوئی ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے ہی رہی تھے۔ خان حویلی والوں کی جانب سے کی جانے والی سازش میں انہوں نے انہی لوگوں کو الجھا دیا تھا، اور زرجان کے گھر والے جس دلشیر کے لیے جال بچھائے بیٹھے تھے، انہوں نے خود ہی اس کے قتل ہو جانے کی خبر عام کر دی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس حملے میں نہ تو دلشیر عرف یزدان شاہ کو کچھ ہوا تھا اور نہ ہی ذاکوان کو۔ یہ پلاننگ خان حویلی والوں کی تھی، جس کا فائدہ ان دونوں نے اٹھایا تھا۔ ادھر سے زرجان کے گھر والوں تک دلشیر کے مرنے کی خبر پہنچی تھی، جس کے بعد ان کی سوچی کی پلاننگ تھری کی تھری رہ گئی تھی، اور دوسری جانب
جس شخص سے انہوں نے زرجان کا رشتہ طے کیا تھا، شادی کے دن ہی نہ صرف اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا بلکہ زرجان کے گھر والوں کی دی گئی ساری رقم بھی واپس لے لی تھی جو وہ لوگ اچھی خاصی خرچ کر چکے تھے۔ انہیں کچھ فہیم خان سے مانگ کر واپس کرنی پڑی تھی، مگر ان کو اب تک اس بات کی خبر نہیں ہو پائی تھی کہ وہ سب یزدان شاہ نے ہی کروایا تھا۔ یزدان کے دھمکانے پر ہی اس شخص نے شادی سے انکار کر دیا تھا اور پیسے واپس مانگے تھے۔ ایسے وقت میں جب زرجان کے خاندان والوں کو مدد کی اشد ضرورت تھی، تب یزدان شاہ نے ان سے رابطہ کر کے زرجان کا ہاتھ مانگا تھا۔ زرجان کے گھر والے اس بات سے انجان تھے کہ وہ اسی خاندان کا بیٹا ہے جسے انہوں نے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ بس اتنا جانتے تھے کہ وہ اکبر شاہ کی رشتہ کی کزن مہر جہان کا بیٹا ہے۔ اپنی بیٹی کو اس حویلی میں بھیج کر وہ اس جائیداد کو حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے یزدان کے سامنے پیسوں کی ڈیمانڈ رکھی تھی۔ یزدان کا دل چاہا تھا اپنی زری کا سودا لگانے والے اس کے اس بھائی کو جان سے مار دیں، مگر اس وقت اسے صرف اپنی زری، اپنی محبت چاہیے تھی، اس لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور ان کی سوچ سے بھی کئی گنا بڑھ کر انہیں اپنی محبت کی قیمت دے دی تھی اور نکاح سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زرجان سے اب ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ وہ لوگ اس کی حویلی میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ حامی بھر گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ابھی بھی انہیں ہی اپنا مانتی تھی، وہ یزدان شاہ سے زیادہ انہیں ہی اہمیت دے گی۔ یزدان بھی شاید یہ جانتا تھا کہ اس کی محبت اس سے زیادہ ان لوگوں پر بھروسہ کرتی تھی جو بدقسمتی سے اس کے خون کے رشتے تھے۔ صرف زرجان کی تکلیف کے خیال سے یزدان نے اسے سچائی نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا اپنے گھر والوں کا اصلی چہرہ دیکھ کر زرجان اندر سے ٹوٹ جائے گی اور وہ زرجان کی نفرت تو برداشت کر سکتا تھا مگر اسے کمزور پڑتا اور ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاص وقت کے آنے کا انتظار کرتا۔ زرجان کی بے رخی اور نفرت بہت ضبط سے برداشت کر رہا تھا۔ ذاکوان نے پورے راستے عنائشہ سے بات کرنا تو دور، اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ عنائشہ کا دل اس وقت شدت سے اپنی ماں کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا، جنہیں ذاکوان کے کہنے پر سجاوٹ سیدھا شہر لے گیا تھا۔ وہ دونوں بھی ابھی اتر کے جا رہے تھے۔ ذاکوان کا یہ سرد رویہ اور بے رخی بھرا انداز عنائشہ کی جان نکال رہا تھا، مگر وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ عنائشہ کا دل اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آتے ہی ذاکوان باہر نکلا تھا اور اس کی جانب آتے اسی رسپیکٹ کے ساتھ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا جیسے پہلے عزت دیتا تھا۔ اسے عنائشہ کی ندامت اور اذیت ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ICU کے باہر آئے تھے جہاں سجاول پہلے سے موجود تھا۔ عنائشہ کی خاطر وہ ماریو کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ سردارنی آپ فکر مت کریں، پھپھو سائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ذاکوان اور سجاول ڈاکٹر کے پاس کھڑے تھے۔ جب ماریا وہاں بینچ پہ گمسم سی بیٹھی عنائشہ کے پاس آتے اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ میری غلطی ہے ساری، میں ہوں اپنی ماں کی اس حالت کی ذمہ دار، بہت بری ہوں میں، زندگی میں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی خود کو، کبھی نہیں۔ عنائشہ اس کے کندھے پہ سر رکھتی بے آواز روتی تھی۔ ایکسکیوز می میم، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ کی بینڈیج کرنی ہے ہم نے۔ نرس کی پکار پر عنائشہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ وہاں جو کھڑے ہیں سردار ذاکوان، انہوں نے کہا ہے آپ پلیز آ جائیں میرے ساتھ۔ نرس کی بات پر عنائشہ نے نمی بھری محبت پاش نگاہوں سے ذاکوان کی جانب دیکھا تھا جو فون کان سے لگائے دور کھڑا اس کی جانب سے رخ موڑے ہوئے تھا۔ عنائشہ کا دل مزید بھاری ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس شخص کی محبتوں کا حساب کبھی نہیں دے پائے گی جو اس سے شدید غصہ تھا، مگر اس کے لیے فکر اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کتنا غلط کیا تھا اس کے ساتھ؟ بھلا کوئی مرد اتنا اعلیٰ ظرف بھی ہو سکتا تھا جتنا اس کا سردار تھا؟ عنائشہ کو اپنی قسمت پر بے اختیار رشک آیا جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے داؤ پر لگانے چلی تھی۔ زرجان نے یزدان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی اس خاموشی پر وہ اس کی کلائی آزاد کرتا صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ زرجان اس کے آزاد کرنے کے باوجود اس کے پاس سے نہیں اٹھی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اس کے وجیہ چہرے کی جانب دیکھے گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہاں بیڈ پر جا کر ریسٹ کرو۔ زرجان کو اس کا زرد چہرہ دیکھ کر فکر ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زری، مجھے ابھی 5 منٹ تک ایک ضروری کام سے نکلنا ہے۔ یزدان نے آنکھیں اب بھی نہیں کھولی تھیں۔ یزدان شاہ ہمیشہ ہر بات میں
تمہاری مرضی چلے، ضروری نہیں ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ زرجان اس کا بازو تھامتے اسے اٹھنے کو کہنے لگی تھی، مگر وہ اس کا بازو ذرا سا بھی ہلا نہیں پائی تھی۔ یزدان کو بہت تیز بخار تھا۔ زرجان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یزدان نے اس کی بات پر چلتی آنکھیں کھول کر اپنے بہت قریب بیٹھی اپنی دشمن جاں کو دیکھا تھا۔ اس کی روحان سی صورت دیکھ وہ بنا کچھ بولے اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ چت بیڈ پہ لیٹتا بازو اپنی چلتی آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ زرجان کو آج وہ بہت اذیت کا شکار لگا تھا، ورنہ جو شخص گولی کھانے کے بعد بھی بالکل ٹھیک رہا تھا، وہ ذرا سے بخار پر اتنا نڈھال کیسے ہو سکتا تھا؟ زرجان اس کے قریب آتی پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس نے یزدان کے شوز اتارنے کے لیے اس کے پیروں کو چھوا تھا، جس پر یزدان نے فوراً پاؤں واپس کھینچ لیے تھے۔ زری، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یزدان نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر بات میں اپنی منمانی کرنا ضروری ہے، اور تم میرے شوہر ہو، تمہارے پیروں کو چھونے میں کوئی گناہ نہیں ہے میرے لیے۔ زرجان اس کے شدید ری ایکشن پر طنز کرتے بولی تھی، جبکہ یزدان نے جواباً اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زرجان اپنے الفاظ پہ غور کرتی چہرہ موڑ گئی تھی، اور اس کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، لیکن بنا کوئی جواب دیے وہ واپس اس کے پیروں کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ یزدان آنکھیں موندے ان پر بازو رکھ کے لیٹا تھا۔ زرجان کی گداز انگلیوں کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کرتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سرایت کر گئی تھی۔ زرجان اس پہ کمبل ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ زری، یزدان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ مہر جان زرجان کو باہر آتا دیکھ فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں، بس ہلکا سا بخار ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گی انہیں۔ زرجان ان کے ہاتھ تھامتے محبت سے بولی تھی، جیتی رہو میری بچی۔ مہر جان کو آج بہت عرصے بعد سے زرجان کے انداز میں یزدان کی فکر نظر آئی تھی۔ آپ ہی دعا ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ رہیں، دیکھیں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں وہ۔ ہینا نے میرین بیگم کی جانب سے بھجوایا سوپ اور میڈیسن ٹرے میں چائے اس کی جانب بڑھاتے چہرہ تھا۔ زرجان لال چہرے کے ساتھ اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ نہیں، سچی کہہ رہی ہوں، ذرا محبت سے پیش تو آئیں، دیکھیں پھر کیسے ایک دم ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہینا نے اسے واپس پلٹتے دیکھ پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ روم میں داخل ہوتے زرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ یزدان اسی طرح چت لے رہا تھا۔ زرجان ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتی اس کے قریب آن بیٹھی تھی، مگر یزدان کا بازو چھوتے ہی اسے گہرا جھٹکا لگا تھا۔ یزدان کا بخار مزید بڑھ گیا تھا۔ یزدان، پلیز آنکھیں کھولیں۔ زرجان اس کے بازو ہٹاتے اسے پکارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں زری۔ یزدان لال چہرے کے ساتھ اسے مسکرا کر دیکھتے بولا تھا، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تم خود کو کیوں اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہو؟ زرجان اسے ایسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے کہا نا زری، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، ٹھنڈ کی وجہ سے شاید بخار ہو گیا ہو، ابھی شاور لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ابھی کسی بہت اہم کام سے نکلنا ہے۔ یزدان نے کمبل ہٹاتے اٹھنا چاہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، سنا تم نے؟ زرجان اس کے سینے پہ دونوں ہتھیلیاں جماتے اسے واپس تکیے کی جانب دھکیل گئی تھی، جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے بھی اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ تم مجھے یہاں روک کر مزید اذیت میں مبتلا کر رہی ہو۔ یزدان کے سنجیدگی بھرے انداز پر زرجان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے اسے اذیت دے رہی تھی؟ کیسی اذیت؟